خورشید محمود قصوری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار یور ٹائم. یقینی طور پر بڑا نیچرل تھا کہ ایک سائیڈ وہ تھی جس نے سب کو انڈورس کرنا تھا, اسرائیل کے معاملات کی حمایت کرنی تھی, اور دوسری طرف سے کہنا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب آج سلامتی کونسل میں جو ہوا ہے بند کمرہ اجلاس میں, یہ مجموعی طور پر ناکامی کس کی ہے اور اس کے اثرات کہاں تک محسوس کیے جائیں گے جو جنگ شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی دفتر سے پہنچا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی جو صبح میں نے سپیچز سنی تھیں اس میں تو کلیئر تھا کہ ایک فلسطین کا سفیر تھا اور ایک وہ تو میں نے سنا تھا. تو اب آپ نے لیٹسٹ کیا پوچھ رہے ہیں جس پہ میرا ریاکشن مانگ رہا ہے؟ سلامتی کونسل کا جو بند کمرہ اجلاس تھا اس میں اسرائیل کے حق میں کوئی قرارداد نہیں ہو سکی, نہ ہی اس معاملے کی مذمت ہو سکی. رشیا نے بیسکلی اس میں جو اسٹینڈ لیا اور اس کے بعد پھر یہ ایک عجیب سا ایک انڈکلیئرڈ سا معاملہ رہ گیا ہے, نہ اس طرف گیا نہ اس طرف گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں اپنی لابی کمپلیٹ نہیں کر سکا؟ پلیز. نہیں, لابی کی بات نہیں ہے. ایشو کیسا ہے, کیونکہ اگر میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہوتی آپ کو بتاتا, لیکن میں اپنے تجربے بتا دیتا ہوں. ایک ایسا ایشو ہے اسرائیل فلسطین والا کہ اس کے اوپر بڑے لوگوں کے سٹرونگ ویوز ہیں, اور جو بنیادی طور پر ہے بات کہ کسی جگہ سے آپ لے لیں, UN ریزولوشن سے لے لیں, اس کے بعد آپ کیمپ ڈیوڈ سے لے لیں, اس کے بعد آسلو ایکارڈ سے لے لیں, ہر جگہ پہ اسرائیل نے وائلیٹ کیا. اس حد تک کیا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن خود ان وزیر اعظم سے تنگ ہوئے تھے. انہوں نے ان کی زندگی حرام کر دی تھی بائیڈن کی, کیونکہ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ان کی پالیسی تھی اس کا بھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ان پہ کرپشن کے بھی کیسز تھے, جوڈیشری کے اوپر بھی حملہ کیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے, یہ دکھاوے کی بات ہے. یہ میں مانتا ہوں اسرائیل کے لیے بہت سٹرونگ سپورٹ ہے, بائی پارٹیزن ہے امریکہ میں. اٹ از ناٹ اے پارٹیزن اور پولیٹیکل ایشو, لیکن بہت بڑا اوپینین ہے امریکہ میں جو یہ سمجھتا ہے, اور اس میں امریکن جوز بھی شامل ہیں, جو یہ سمجھتا ہے کہ جو بنجمن نیتن یاہو کی پالیسیز ہیں یہ نہ اسرائیل کے مفاد میں ہیں نہ فلسطینیوں کے خیر مفاد میں تو ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں امریکہ کے مفاد میں نہیں. تو اس لیے امریکہ میں خود ایک کنفیوژن ہے, باوجود اس کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 100% ان کے ساتھ ہیں, اور میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اس معاملے میں سر دست ایسا ہی نظر آئے گا, کیونکہ امریکن جوئش ووٹ از ویری امپورٹنٹ, اور جو ان کی لابی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے یہ تو UN کو ایک طرف چھوڑ دیں, یہ معاملہ بہت سیریس ہو گیا ہے. اب اس یہ معاملہ جو ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب بالکل مان لیا گیا تھا, مسلم ہو گیا تھا, فلسطین کو بھول جاؤ, کشمیر کو بھول جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ان ساری چیزوں کی. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور خاص طور پر جب مصر جو سب سے بڑی ملٹری پاور ہے عربوں کی, انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی. حالانکہ مصر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ 1973 میں انہوں نے جو آپریشن لانچ کیا تھا وہ اسرائیلی دنگ رہ گئے تھے, اور اگر امریکہ کی وہ سپورٹ نہ آتی جو آئی تو اسرائیل کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑتی. لیکن اس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہوئے. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سارے ملک تو چھوڑ گئے, جارڈن کا اپنا علیحدہ مسئلہ ہے, وہ آدھی آبادی فلسطینیوں کی, شاید آدھی سے زیادہ ہو. اسی طرح سے کوئی عرب ملک جو ہے اس میں جو بھی رولرز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پبلک کی کیا خیالات ہیں. پبلک جو ہے 95 کیا 98% جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے, ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب ہوا کیا ہے, یہ جو اٹیک ہو گیا اس میں کئی, ایک تو ایوری بڈی از ٹاکنگ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس سے بڑی چیز جو میرے خیال میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہوا تھا, اسرائیل ایک اتنی مائٹی پاور ہے کہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے UAE بھی یہ خیال رکھ رہا تھا, اور سعودی عرب پہ امریکہ پریشر ڈال رہا تھا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ معاملات طے کریں. اور لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جتنے ایسے ایشوز ہیں فریز ہوئے ہیں, ابھی آج میں کشمیر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, فوکس میں اس پہ رکھوں گا جو آج کے معاملات ہیں. یہ ایک ریئلائزیشن ضرور آئے گی کہ اگر آپ ایک پھوڑا پکنے دیں, کینسر بننے دیں, اور یہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو دبا دیا ٹیکے دے کے, تو یہ نہیں ہے معاملہ. یہ آپ کو امن تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو انہوں نے ایک ایکشن کیا ہے یہ اتنا حیرت انگیز ہے
کہ ایک ایسی پٹی جو سیٹلائٹ سے نظر ہی نہیں آتی، انہوں نے ایک ایسا حیرت انگیز قسم کا کوآرڈینیٹڈ کیا ہے لینڈ سی اور ایئر سے، اور جو انہوں نے ایئر کا کیا ہے پیراگلائڈرز سے آئے ہیں. آپ دیکھیں کتنی اپنی جان انہوں نے خطرے میں ڈالی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ایک تاثر بنا تھا کہ اسرائیل کو تو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا، ٹچ ہی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں انہوں نے دبا دیا. جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور دیگر لوگوں کا رد عمل تو خیر یقینی طور پر بڑا واضح بھی ہے اور ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کے حساب سے وہ چلے بھی آ رہے ہیں. عرب ممالک جو جوک در جوک جا رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف اور اپنے کاروباری معاملات کو لے کر جا رہے تھے، حماس نے یہ ایکٹ آف فرسٹریشن میں بھی کیا ہے کہ آلموسٹ سعودیہ پچھلے ہفتوں ایک ہائی پاور وفد موجود تھا، وہ بھی دیور اباؤٹ ٹو ایکسیپٹ، اور وہ تجارت کے معاملات بھی چل رہے تھے. تو یہ ایکٹ آف فرسٹریشن بھی ہے. اور دوسرا، اب جب سارے ہی فریق اتنے کمپرومائزڈ ہیں تو وہ میڈیٹر کون رہ گیا بیچ میں جو اس معاملے کو اس وقت تھوڑا سا کول ڈاؤن کرے؟ اس میں آپ حیران ہوں گے، میڈیٹر وہی رہ گئے ہیں. ایک سعودی عرب ہے اور ایک ترکی ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی تو بہت بڑی ملٹری پاور بھی ہے، اس کے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، لیکن وہ فلسطینیوں کا اتنا بڑا حامی ہے کہ انہوں نے 5-6 سال پہلے بلاکیڈ کو توڑ دیا تھا جو بلاکیڈ اسرائیل نے کیا تھا، اور ان کا تھا ہیومینیٹیرین ہمارے لوگ جا رہے ہیں. اور آپ کو اگر نہیں آپ کے لوگوں کو یاد تو میں یاد دلاتا ہوں کہ کچھ بندے اسے مر بھی گئے تھے، پتہ نہیں میں خیال 3-4 بندے شہید ہوئے تھے اس وقت، اور اسرائیلی کو بھی ان کو کیجولٹیز ہوئی تھیں. انہوں نے زبردستی اپنا جہاز بھیجا تھا. تو ایک تو نیچرل کینڈیڈیٹ ہیں یہ 2 ملک تو ہیں. امریکہ میں تو obviously وہ اتنا ون سائیڈڈ ہے کہ اس کی کوئی بات سننے کوئی نہیں تیار. ایران جو ہے اس نے بالکل کھلی پوزیشن لے لی ہے، اور اس وقت اسرائیل کو جو سب سے بڑا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ بہادری تو ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادہ دکھائی ہے حماس نے، لیکن بیچارے یہ جو قیدی ہیں وہاں بیچاری غزہ اسٹرپ میں اتنی بھاری قیمتیں وہ قیمت ادا کریں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ پہنچ جائے وہ آکوپیشن کے لیے. لیکن ماضی کا جو آکوپیشن کا تجربہ ہے، اسرائیل کے دانت کھٹے ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے نکلا تھا. جو ان کو اس سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کے جو حزب اللہ میں جو فائٹرز ہیں، ایک تو ان کا نمبر بہت زیادہ ہے، ان کے پاس گائیڈڈ میزائلز ہیں، ان کے پاس کوئی 1,00,000 دوسرے میزائلز ہیں، اور ان کا بارڈر ساؤتھ لیبنان سے اسرائیل سے مل رہا ہے. اگر انہوں نے پہلے تو اسے تھریٹن کیا ہے، ایک ٹوکن قسم کی سپورٹ دکھائی ہے. آج خبریں کی تھیں کہ کچھ انٹری کرنے کی بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن اگر وہ کود پڑا اس معاملے میں حزب اللہ تو اس کی تو کہانی بدل جائے گی. تو اور اگر اسرائیل باز نہ آیا، اور انہوں نے آج ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ایسا بلاکیڈ لگا رہے ہیں، یہ تو کمپلیٹ وائلیشن آف ہیومن رائٹس جتنے بھی ہیں. ایک چاہے پانی بھی بلاکیڈ کر دیا، بجلی کر دی، دوائی کر دی. اب یہ تو چنگیز خان کا زمانہ نظر آ رہا ہے. یہ کوئی وار میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ وار میں بدترین وار میں ریڈ کراس کے فلیگز جاتے ہیں اور وہ 2 طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جی ہم نے دوائیاں بھی بند کر دی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا لینا پڑے گا. اچھا، لیکن اس کا نوٹس یقینی طور پر لے کون. میں قصوری صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں مجموعی طور پر معاملات یہ ہیں کہ وہ ممالک جو آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لے کے عراق چلے گئے. افغانستان میں ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے وہاں آئے. کل بائیڈن نے جب اسٹیٹمنٹ دی تو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلیوں کو بے گھر کر دیا اور بچے جو ہے وہ چھت سے محروم ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہپوکریسی ہے ان دس ماڈرن ایرا کہ جہاں پر آپ فوری طور پر کسی کے پرانے بیان کو، کسی کی پریس ریلیز کو لا کر دے سکتے ہیں، یہ چل کس طرح رہی ہے دنیا؟ اور دوسرا وہاں اوپیک ممالک کا ایک مسئلہ امریکہ کے ساتھ چلا آ رہا تھا، تیل کی قیمتیں نیچے جا رہی تھیں، ادھر جنگ ہوئی ادھر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. یہی معاملہ رشیا یوکرین کا تھا. تو معاش کے ساتھ بھی جنگیں جڑی ہوئی ہیں، اور جنگیں ہوتی کیوں ہیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ دیکھیے اس 2 چیزوں کو پلیز ملائیے مت آپ نے، کیونکہ ادروائز کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. انفارچونیٹلی جنگ کے نتیجے میں تیل کی پرائسز تو بڑھیں گی، خدا کرے کہ زیادہ نہ بڑھیں. وہ پچھلے دنوں میں کم ہو رہی تھی، آج وہ گین کر رہی ہیں. اچھا، لیکن وہ رزلٹ آف وار ہے. یہ نہیں کہ امریکہ نے وار کرا دی ہے کہ قیمت بڑھ جائے، نہیں. بات یوں ہے اس کا تو رشیا کو فائدہ ہوگا اگر تیل کی قیمت بڑھے گی، اس کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہو یہ رہا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں ہپوکریسی کی، آپ بات کر رہے ہیں مختلف. دیکھیے بات یہ ہے
امریکہ کا یہ خیال ہے ویسٹ کا، ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں رولز بیسڈ آرڈر. ہاں میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف ہوں، سویلینز کو مارنا کوئی بھی مارے، لیکن چاہے وہ کل جو وہ کچھ اسرائیلی وہ جو گئے ہیں اپنا سویلینز اسرائیلیز، لیکن آپ کو کانٹیکس میں کرنا پڑے گا. آپ نے 1,00,000 سے بندہ زیادہ فلسطینیوں کا آپ نے قید کیا ہے فرام 1949 آنورڈز. آپ نے بچے قید کیے ہیں، عورتیں قید کی ہیں، آپ نے جا کے جو آپ کے جو ہیں وہ سیٹلرز، انہوں نے دن دہاڑے قتل کر دیا فلسطینیوں کو. اس وقت کیوں نہیں بات ہوئی تھی؟ میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کرتا کہ جی کسی عورت یا بچے کا گلا کاٹ دیا جائے، لیکن آپ جب تک کانٹیکسٹ میں جگہ نہیں رکھیں گے، جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور بھائی ظلم تو بڑی دیر سے ہو رہا ہے، 1949 سے ہو رہا ہے، اور آپ کیوں نہیں بول رہے کہ آپ ہی نے تو امن کرایا تھا کیمپ ڈیوڈ کا. اوسلو اکارڈ آپ کو سب پتہ ہے آپ کی مرضی سے ہو رہے تھے. کوئی چیز نہیں مانا اسرائیل. اب اس کے نتیجے میں یہ لوگ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ملک ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جو ایکشن لیا ہے، اب یہ سوچنے کا مقام ہے تمام لوگوں کو کہ اگر آپ اسی طرح بہیو کریں گے، خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا. میں تو ایک ٹریک ٹو انڈیا کے ساتھ میں ابھی واپس آیا ہوں 6 دن پہلے. میری انڈیا پاکستان ٹریک 2 میں ایک ہماری ملاقات ہوئی تھی جو کنیڈینز نے کرائی تھی. میں نے وہاں بھی کہا بھئی یہ کشمیر کیونکہ آپ نے دبا لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ہے. نہیں ہوا. حل تو اس دن ہوگا اگر کشمیری آپ کا تسلط ایکسیپٹ کر لیں. نہ کشمیریوں نے کیا ہے، نہ فلسطینیوں نے کیا. اور یقینی طور پر جب تک یہ تسلط قائم رہے گا تو پھر اس تسلط سے آزادی کے لیے معاملات چلتے بھی رہیں گے، اور اس طرح کے پھر ہمیں ایکشنز بھی نظر آئیں گے. تھینک یو سو مچ خورشید محمود قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.